بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی، قرآن مجید کی یہ دعا کہ جس کی تاکید ہے کہ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھتے رہو تو تم کو احساس ہوگا، تم کو فیل ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا تھا، وہ فیلنگز پیدا ہوئی۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ، کہ تم اولاد یہ دعا کرے ہر دن اپنے ماں باپ کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ کے اوپر، ہمارے پیرنٹس کے اوپر، کہ جنہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا ہمارے بچپنے میں، جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم دنیا میں آئے تھے، تو اس وقت ہمارے والدین نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا، اب تو ان پہ رحم ہے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ بھی ہم کو بتا رہا کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ رہتے سبھی دعا کرتے، وہ بدنصیب ہے کہ جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، وہ بدنصیب ہے، وہ بڑا انلکی ہے کہ جو اپنے والدین کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، اور اپنے ماں باپ کو وہ بوجھ سمجھتا۔ کب بوجھ سمجھتا؟ جب خود اس قابل ہو جاتا کہ وہ ماں باپ کو کفیل بن جائے۔ تو اب وہ کیا کرتا؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو اور اس کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے اولاد کے، اس وقت اولاد اپنے ماں باپ کو ایک بوجھ سمجھ۔ دیکھیں ایک جنرل بات کرا، برا نہیں ماننا، ضعیف باپ ہے، ضعیف ماں ہے، اتنی ضعیف ہو گئی ماں یا اتنا ضعیف ہو گیا باپ کہ تمہارے ڈیپینڈنٹ ہو گئے، تو اس وقت تم یہ سمجھ رہے کہ تم ان کو فیڈ کر رہے، یا تم یہ سمجھ رہے کہ تم ان کا جو کچھ خیال رکھ رہے وہ تم کر رہے، احسان کر رہے۔ زندگی میں یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، زندگی میں یاد رکھو کہ ماں باپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا۔ چوتھے امام کے زمانے کا وہ مشہور واقعہ کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اپائج ہو گئے، اس شخص نے جا کے ان کو حج کرایا، اس زمانے کا حج، آج کا حج نہیں، آج تو 5 اسٹار حج، خانہ کعبہ، اللہ کو زیارت نصیب کرے، حج نصیب ہو انشاءاللہ۔ خانہ کعبہ کے اطراف ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے، پورا ماربل بچھا ہوا، آرام سے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے، 10-15 منٹ میں طواف ہو جاتا۔ اس زمانے میں پوری ریت ہوتی تھی، غور سے سننا، پوری ریت ہوتی تھی، اور پیدل طواف کرتے تھے، ویل چیئر کا سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں۔ لوگ جب ریت میں کوئی چلتا ہے تو اس کو پیر کو لٹرلی پل کرنا پڑتا، ایک دفعہ ایک سٹیپ رکھے پھر پل کرو، پھر دوسرا سٹیپ رکھو پھر پل کرو، ریت کے اندر چلے جاتا تھا پیر۔ اس کے بعد صفا مروا اتنا لمبا سفر ہے، 7 چکر لگانا ہے، وہاں پہ بھی پوری ریت تھی۔ آج تو وہاں ماشاءاللہ ایئر کولر سب لگے ہوئے، اور پھر عرفہ، وہاں پہ پھر مینا، بہترین ایئر کنڈیشن کیمپس ہے۔ اس زمانے کا حج انتہا سے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، انتہا سے زیادہ ڈیفیکلٹ، سب سے سخت ترین عبادت حج ہوتی تھی، لوگ پیدل کرتے تھے۔ تو اس نے لے کے جا کے اپنی بوڑھی ماں کو یا باپ کو جو بھی ہے، جا کے ماں کے لیے روایت ہے کہ جا کے اس نے حج کروایا۔ اس پر چوتھے امام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ پروردگار مولا، میں نے ماں کو بڑے پراؤڈلی کہنے لگا کہ میں نے حج کروایا پیرنٹس کو، میں نے ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے حج کرایا۔ پھر بولو، کہا کہ بڑا فخر کے ساتھ کہنے لگا کہ اللہ مولا، میں نے ماں کو حج کرایا، پیٹھ پہ بٹھا، نہیں اتنا بڑا میں نے کام کیا۔ کیا میں نے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کیا؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اب کہ میں نے اپنی ماں نے جو میرے ساتھ کیا ہے، باپ نے جو کیا، میں نے ان کا حق ادا کیا؟ بس یہ سننا تھا۔ میرے مولا نے پلٹ کے کہا، سن تو نے کیا کہا کہ ماں باپ کا حج کرانے کے بعد تو آگے کہہ رہا کہ ان کے حق کو ادا کیا۔ یاد رکھ، تیری ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے رکھ کر ایک جو کروٹ لی نا، اس کا بھی حق ادا نہیں۔ تو یہ صرف میں یوتھ کو اس لیے بول رہا کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ آج ماں باپ تمہارے ڈیپینڈنٹ ہے تو تم یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دیم۔ نو، یو آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ، یو آر لکی کہ یو گاٹ دا چانس ٹو سرو یور پیرنٹس۔ پھر بول رہا یو آر لکی، ہم خوش نصیب ہے، جو خوش نصیب ہے کہ جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے کچھ کریں۔ اگر موقع مل رہا ہے تو روز اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے تم کو یہ سعادت دی کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے کوئی کام کر سکے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں بدنصیب کے جن کے ماں باپ نہیں رہتے، ماں باپ بچپنے میں ختم ہو، اب وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کو موقع مل رہا وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو موقع دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے۔ ایک روایت اور پڑھتا کہ والدین کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے۔ اللہ کا رسول، میں صرف اس لیے پڑھ کہ ایک ایسے بزرگ کی، ایک ایسے امام علی کے شیعہ کی، ایک ایسے مولا حسین کے چاہنے والے کا چہروں میں
اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، مرحوم غدیر صاحب کے درجات کو بلند کرے. یہ نام مجھے اتنا پسند ہے، ہر مومن کو پسند ہے یہ نام. من کنتو مولا فہذا علی مولا ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، میرے مولا کی ولایت کا اعلان. اللہ ہم کو غدیری بنائے. تو اللہ کا رسول مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. آپ نے جنگ بدر کے بعد کا واقعہ یا احد کے بعد آپ جہاد کی فضیلت بیان کر رہے تھے، بینیفٹس آف جہاد، کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا، اللہ کی راہ میں کوئی جنگ کرتا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، آج کا نہیں، آج کا جہاد نہیں، آج جہاد نہیں، آج جو یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو ظالمین کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو سوسائڈ ہے. اللہ کا رسول کر جب تک امام نہیں ہوتا کوئی جہاد نہیں ہوتا. تو اس وقت اللہ کا رسول جہاد کی بینیفٹس بتا رہے ہیں، جہاد کی فضیلت بتا رہے ہیں، ماں باپ کا اس میں احترام دیکھو. تو اور بتا رہے تھے کہ اگر جب کوئی جہاد کرتا اللہ کی راہ میں اور اس کی باڈی سے اگر ایک ڈراپ آف بلڈ وہ زخمی ہوتا، انجرڈ ہوتا، ایک ڈراپ آف بلڈ نیچے زمین پہ گرتا، تو اللہ فوراً فرشتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ، اینجلز کو بولتا جاؤ اور جا کے اس بلڈ کو محفوظ کر لو، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر. ایک ڈراپ آف بلڈ پہ اللہ کتنا کریم ہے، ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے. صرف اس سے محبت کرنا، اتنا کریم. کہتا ہے کہ ایک ڈراپ بھی بلڈ گرے گا، تم میری محبت میں تم آگے اپنی جان کے لیے کھیل کے جہاد کرے، اسلام کی حفاظت کرے. دیکھو کتنا ثواب ہے ٹو سرو اسلام. میں ہمیشہ یوتھ کو یہ بولتا، ڈو سم تھنگ فار اسلام، ڈو سم تھنگ فار امام علی. ہمیشہ پلان کرو، ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ give me chance to serve اسلام، give me chance to serve مولا علی. ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ میں کوئی کام کروں، تیرے دین کے لیے کام کروں. اور ہمیشہ یاد رکھو، میرا جملہ یہ یاد رکھنا پلیز، اگر تم امام علی کے لیے، اسلام کے لیے کام کرو گے، if you work for اسلام، if you work for مولا، if you work for کربلا، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے مولا حسین کا، مولا علی کا، کہ اگر تم نے ذرا بھی کام کیا مولا کے لیے، ذرا بھی کام کیا تم نے اسلام کے لیے، تو یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو ہمیشہ باقی رکھیں، ورنہ تمہارا نام مٹ جائے گا دنیا. جب تک تم زندہ ہو لوگ یاد کریں گے، ایک دفعہ مر گئے تو ختم ہو گئے. جب تم زندہ رہو گے تمہارا نام باقی رہے گا، تو جو کچھ تم نے اچھے کام کیے وہ تمہاری لہت میں مرنے کے بعد کام آنے والا ہے. کتنے بڑے بات ہے. ہمیشہ میں یوتھ کو بتا، ڈو سم تھنگ، لیکن اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے کرنا. اپنا انٹرسٹ نہیں رکھنا کہ میرا نام ہو جائے. میرے لوگوں کے سامنے نام، اپنے نام کی بھیک مت مانگو کہ یار میرا نام یہاں پہ جائے. ہمارے پاس ہم ڈونیشن دیتے $100 دے کے ہم بولے یار میرا نام بھی آنا چاہیے. امام بارگاہ کو ہم $100 دے رہے، مسجد کو دے رہے، ہم بول رہے یار میرا بھی تو نام آئے. نہیں بابا نہیں، تو اس سے مت مانگو نام کی بھیک دنیا والوں سے مت مانگو، نام کی بھیک اللہ سے مانگو، مولا علی سے مانگو. وہ تم کو عزت دے گی. عزت صرف اللہ دیتا، عزت صرف مولا دیتا، اور کوئی عزت نہیں دیتا. تو اسلام کو سرو کرنے کا فائدہ دیکھو. ایک بلڈ، اگر ایک ڈراپ آف بلڈ تمہارے نیچے گرا تو اللہ کے رسول نے کہا وہ محفوظ کر لیتے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے. کتنی بڑی بات. آپ نے ایزی لے کے سنا یہ بات کہ سارے گناہ معاف ہوتے. ہمارے ذہن میں کیا رہتا کہ یار میں نے گناہ کیا ہی کیا، میرے کون سے گناہ معاف ہوتے. یہ نکالو ذہن سے، یہ ذہن سے نکالو کہ ہمارے ذہن میں یہ آتا کہ میں نے کون سے گناہ کیا، میرے گناہ کیا معاف ہوں گے، تھوڑے موڑ میرے گناہ ہوں گے. نہیں 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 نہیں. میرے مولا دعائے کھمیل میں بولتے ہیں، آپ ہر تھرسڈے دعائے کھمیل پڑھتے، میرا مولا کیا بولتا، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. کون بول رہا ہے یہ؟ میرا مولا علی علیہ السلام بول رہا ہے. ان کی زبان کے نکلے ہوئے جملے. دعائے خضر میرے مولا نے دعا دی تھی. امام علی بول رہے ہیں کہ اللہم اغفر لذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لذنوب التی تنزل النعم. یہ میرے جملے نہیں، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ میرے مولا کے جملے کہ اللہ وہ گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کے بیچ میں آ گئے. اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں. کبھی ہم ایسا بولتے ہیں. مولا علی بول رہے، مولا علی کی خدا نہ خواستہ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے. امام علی کے تعلق سے سوچنا کفر ہے. مولا علی وہ ہے کہ جن کے نام کے صدقے میں، جن کے وسیلے کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جن کا نام اگر میرے کفن کے اوپر میرے مولا کا نام آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. علی کائنات کا مالک ہے، علی زمین اور آسمان کا مالک ہے. علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض کفر و نفاق ہے. لیکن وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا، شب جمعہ ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہا کہ پروردگار
پلیز فارگیو می. علی اپنے لیے نہیں مانگ رہے, اپنے لیے سوری نہیں بول رہے. علی یہ ہم کو بتا رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگتا تو کیا ہوا تم کو, واٹ ہیپن ٹو یو, تم کس غفلت میں ہو. یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ میرے گناہ کیا ہے. بہترین عبادت استغفار ہے, یاد رکھو. اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں. میں کیا کروں, میرے ٹاپک نہیں والا, صرف اسی پہ بولتا. استغفار, سوری کا بولنا اس کی بارگاہ میں اللہ کی بات. یہ مولا علی کا بتایا. ایک شخص آیا مولا کے پاس, آگے کہنے لگا مولا, میں لوگ بیٹھے ہوئے سب, کہنے لگا مولا میں بہت پریشان ہوں, پلیز میرے لیے دعا کریں. امام علی نے کہا جا کے استغفار کر, جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ. چلا گیا. دوسرا آیا, آگے کہنے لگا مولا بے اولاد ہوں, اتنی دعا کرتا ہوں مجھے اولاد نہیں ہوتی. امام علی نے کہا جا استغفار کر. اس نے چلا گیا. پھر ایک آگے کہنے لگا بیماریاں چل رہی, پریشانیاں چل رہی, اسٹریس ہے, مولا ڈو سم تھنگ, گیو می سم دعا. امام علی نے کہا کہ جا کے استغفار. جب اٹھ کے چلا گیا تو لوگوں نے کہا مولا اولاد کے لیے, پریشانی کے لیے, رزق کے لیے, بیماری, آپ سب کو ایک ہی چیز بول رہے. مولا علی نے کہا کہ تم کو کیا معلوم ہے استغفار کیا ہے؟ تم سوری بولو گے گناہ معاف ہوں گے, رحمت خدا آ جائے گی. جو بلیسنگ آتی ہے اللہ کی, وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اور کبھی بھی شرمانا نہیں سوری بولنے کے لیے اللہ کے سامنے, کبھی نہیں شرمانا. اس کی بارگاہ میں معصومین نے استغفار کر کے ہم کو درس دیا کہ جب میں علی جیسا بندہ ہو کے استغفار کر رہا تھا, واٹ ہیپن ٹو یو. تو اب ہم کیا کرنا, یہ آیت میں کیا بول رہا اللہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو رحمت کر, میرے ماں باپ پہ رحم کر جنہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا, ہمارے اوپر. تو اب باپ مر گئے, خلیل صاحب مر گیا, اب ان کی اولاد کیا کرے, 24 گھنٹے جب کوئی کام کرو, جب تم نماز پڑھو, اپنے لیے پہلے گناہ کی معافی مانگو, اس وقت بولو میرے والدین کو اللہ کو بخش دے, میرے باپ کو بخش دے. ایک جملہ بولنے میں کوئی حرج نہیں, یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ, لیکن وہ ایک جملہ تمہارے باپ کو اس منزل تک پہنچا دے گا. ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں. اولاد اگر بولے پلیز فارگیو مائی فادر, پلیز فارگیو مائی فادر, تو اس کے بعد دیکھو کہ اللہ عطا کیا کرتا ہے, اللہ دیتا کیا ہے, انبلیویبل. تو اللہ کے رسول جہاد کی فضیلت بتا رہے تھے. سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. فضیلت جہاد بتا رہے تھے کہ اتنا فائدہ, اتنا فائدہ, اتنا فائدہ ہے. ایک جوان اٹھا, سرکار تو جانتے تھے, نسلوں سے واقف ہے, جس کا وارث قیامت تک کی نسلوں سے واقف ہے کہ اللہ کا رسول نہیں جانتے تھے. اس نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا فائدہ بتا رہے جہاد کا, جب بھی اب کوئی لشکر, کوئی آرمی تیار ہو, جب آپ لسٹ بنائیں تو سب سے پہلے میرا نام لکھنا. جوان آدمی, میں فلاں بستی میں رہتا ہوں, مدینے کا رہنے والا نہیں تھا, کہ میں فلاں ایریا میں رہتا ہوں, فلاں بستی میں رہتا ہوں, اور میں چاہتا کہ میں جاؤں اللہ کے نام پہ جہاد کروں. سرکار تو جانتے تھے. سرکار نے اس سے پوچھا تو کہاں رہتا, اس نے کہا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں, فلاں ایریا میں رہتا ہوں. تو کہا تو اکیلا رہتا ہے, شادی ہو گئی تیری؟ تو کہا نہیں میری شادی نہیں. پھر تو کہا میرے ماں باپ ہیں, میرے پیرنٹس ہیں, میرے پیرنٹس ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا, سب جانتے ہمارے لیے, پوچھا یہ بتا تیرے ماں باپ کا کفیل کون ہے, خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں, یا تو ان کا کفیل؟ اس نے کہا نو نو نو, میرے ماں باپ دے آر ویری اولڈ, مائی پیرنٹس آر ویری اولڈ. کہا پھر ان کا خرچہ کیسا چلتا ہے, ان کا کھانا پینا کیسا چلتا ہے؟ تو کہا میں محنت کرتا, آئی ورک فار دم, میں جاب کرتا ہوں, جو بھی اس زمانے کی جاب تھی میں جاب کرتا ہوں, جاب کر کے جو میں اجرت لاتا ہوں, جو سیلری لاتا ہوں, اس سے میرا گھر چلتا ہے, میرے ماں باپ کا رزق چلتا ہے, میرے ماں باپ کو میں ٹیک کیئر کرتا ہوں. تو کہا تو ٹیک کیئر کرتا ہے ماں باپ کو؟ اس نے کہا آف کورس, یہ میرے ماں باپ ہیں, میرے اولڈ پیرنٹس ہیں, تو آئی ٹیک کیئر آف دم, میرے گھر میں رہتے ہیں, میرے ساتھ رہتے ہیں, میں ان کے کھانا. تو اب سننا رسول کا, اللہ کے رسول کا جملہ, سرکار کا جملہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کیا جملہ بتایا, کیا چیز بتائی, ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے. جیسے اللہ نے اس آیت میں ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا, اسی طرح سرکار نے اپنا جملہ ارشاد فرما کے ہمارے کانشیس کو ہلایا کہ اگر تم یہ سمجھے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بوجھ ہے, تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, برڈن ہے, تو جس سی کہا کہ تو ماں باپ کا کفیل, اس نے کہا یس میں کفیل ہوں.
تو اب یاد رکھ، یہ کیا بول رہا تھا کہ جب بھی کوئی آرمی کوئی لشکر تیار ہو، میرا نام سب سے پہلے لکھنا، اس لیے کہ اگر میرا ایک خون کا خطرہ بھی گر گیا اور میں شہید ہو گیا تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، مجھے شہادت کا رتبہ ملے گا، مجھے میرے سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا لسن کہ تو کہہ رہا کہ تو جہاد کرنا چاہتا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا، اور تو اس وقت اپنے ماں باپ کا کفیل بنا ہوا ہے، ماں باپ کو تو ٹیک کیئر کرتا۔ یاد رکھ، تو پلیز غور سے سنو، تو نے جو ایک دن، جسٹ ون ڈے، تو ایک دن جو اپنے ماں باپ کی کفالت کرتا ہے نا، اللہ وہ اجر دے گا جیسے 2 سال 2 ایئرس تک تو نے اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، جہاد کیا، اسلام کے پروٹیکشن میں، اور شہید ہوا۔ تو جو رتبہ، جو سٹیٹس تجھے ملے گا، وہ ایک دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا اجر ہے۔ اب آپ سوچو، ہم سوچ رہے یہ بات، کتنا اللہ نے اجر رکھا اپنے پیرنٹس کے لیے، کہ اگر if you work for your father and mother، یہ تم کو اسٹیٹس ملنے والا ہے، اس منزل تک تب پہنچو گے۔ تو میں یوتھ کو یہی بول کہ خوش نصیب ہے تم لوگ، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے کام کرتے ہیں۔